دہلی میں 70ویں کی اپنی اہمیت ہے، ایک بڑی 70ویں ایک چھوٹی 70ویں۔ بڑی 70ویں خواجہ خواجگان محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی، چھوٹی 70ویں ان کے مرید اور ان کے عزیز ترین مریدوں میں سے ایک حضرت امیر خسرو کی 70ویں۔ غرض ہم دیکھیں تو دلی کی زندگی میں تہذیبی اعتبار سے، ثقافتی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے یہ وہ تہوار ہے جو حضرت نظام الدین اولیاء کے عرس مبارک کے موقع پر دلی والے مناتے ہیں۔ جوق در جوق ایک دہلی کے کنارے سے دوسرے کنارے تک دیکھیں تو کھچے چلے آ رہے ہیں، اور ایک میلے کا سما ہوتا ہے، رنگا رنگی دیکھنے کو ملتی ہے۔ گنگا جمنی تہذیب کا اگر کوئی نظارہ دیکھنا ہو تو وہ اس موقع پہ دیکھا جا سکتا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے بزرگ بخارا سے لاہور ہوتے ہوئے دہلی بدایوں آئے، چھوٹی کم عمری تھی، تقریباً 5 سال کی عمر رہی ہوگی کہ والد کا انتقال ہو گیا، بدایوں میں دفن ہوئے۔ نیک پرہیزگار متقی ممتا کی ماری ماں نے بیٹے کی اور ایک بیٹی کی تربیت کی، پرورش کی، تکلیفیں اٹھائیں، دوسروں کے کام کیے، اولاد کے لیے زندگی گزارنے کا سامان فراہم کیا اور بیٹوں کو پڑھایا لکھایا۔ تقریباً 16 سال کی عمر تھی جب علمی کمالات کی بڑی حد تک فراغت ہو گئی تو ماں سے ضد کی کہ دہلی چلیں گے۔ دہلی آئے اور آج جو IIT ہے وہاں پر اچنی گاؤں ہے، وہاں پر قیام کیا۔ وہیں پر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے بھائی حضرت نجیب الدین متوکل درس و تدریس میں مشغول تھے، ان کے سامنے زانو تلمس طے کیا، ان سے بہت کچھ حاصل کیا، اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد پھر اجودن کا رخ کیا جہاں بابا فرید کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گئے، اور ایسے ہوئے کہ فرد فرید بن گئے۔ اگر آپ دیکھیں تو بابا فرید سے بہت کچھ سیکھا، اکتساب کیا، اور پھر انہوں نے خرقہ خلافت دے کر آپ کو دہلی بھیج دیا۔ لیکن دہلی آئے اور آنے کے بعد ایک خلق کی خدمت اور اس کی محبت میں لگ گئے۔ دیکھا جائے تو آپ نے اپنی خانقاہ کئی جگہوں سے ہوتے ہوئے بالآخر غیاث پور میں جو ہمایوں کے مقبرے کے پاس ہے وہاں پر بنائی، اور اس خانقاہ میں کے دروازے سب کے لیے کھلے ہوئے تھے۔ آنے والوں سے ان کا نام نہیں پوچھا جاتا تھا، ان کے مذہب کے بارے میں نہیں پوچھا جاتا تھا، بلکہ کھانے کو پوچھا جاتا تھا، ان کے دکھ درد کو جانا جاتا تھا۔ اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء جو محبوب الہی تھے لیکن خلق کے لیے بھی اتنی ہی کشش رکھتے تھے، ان کا کندھا جو غمگسار تھے، دکھیارے تھے، دکھوں کے مارے تھے، ان کے لیے ایک وینٹیلیٹر کا کام کرتا تھا، اور آپ ایک طرح سے وہاں لوگوں کے دکھ درد سنتے، ان کی پریشانیوں کو جانتے، اور پھر ان کے لیے رات کو اپنا حجرہ بند کر کے دعائیں کرتے۔ اور دعائیں کس طرح کرتے کہ رات کو آپ کے حجرے سے رونے کی آوازیں آتی، ایسا لگتا جیسے بلک رہے ہو۔ کسی نے بعد میں ایک دفعہ پوچھ بھی لیا کہ یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ کہا کہ میں دن بھر جو لوگ مجھے اپنے دکھ درد بتاتے ہیں ان کو اپنے اوپر طاری کرتا ہوں
اور طاری کرنے کے بعد پھر خدا سے ان سے کے لیے دعا کرتا ہوں. یہ ایک تعلق تھا جس کے لیے وہ کرتے تھے. حضرت نظام الدین اولیاء کے بارے میں ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ ہندوستان میں جو گنگا جمنی تہذیب وجود میں آئی، پروان چڑھی اور ہمارے ڈی این اے کا حصہ بن گئی، وہ حضرت نظام الدین اولیاء کے یہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے. کم لوگ یہ بات جانتے ہوں گے کہ یہ جو تہوار ہے بیساکھی کا، یہ انہوں نے شروع کیا تھا. لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے ایک بات یہ کہی تھی کہ لوگ دشمنوں کی راہ میں بھی کانٹے نہ بچھاؤ، جو کانٹے بچھاتے ہیں ان کی راہ میں بھی پھول بچھاؤ. یہ ان کا سبق تھا. انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ کشندہ کشندہ بود، جو برداشت کر لیتا ہے وہ مار ڈالتا ہے. یعنی معافی اور ایک طرح سے لوگوں کے برے عمل کو بھول جانا جو تھا وہ ایک بڑی بات تھی. بابا فرید الدین گنج شکر نے انہیں چلتے وقت 2 نصیحتیں کی تھیں اور زندگی بھر اسے انہوں نے ہردے جا بنایا رکھا، وظیفہ حیات میں شامل رکھا. اور وہ کیا تھی؟ ایک یہ کہ کسی سے قرض لینا تو اس کی ادائیگی کی جلد سے جلد کوشش کرنا، اور دوسری بات جو بتائی تھی وہ یہ کہ دشمنوں کو بھی خوش رکھنا. آپ نے یہی کام کیا اور اس کے نتیجے میں دشمن بھی دوست بنتے چلے گئے. حضرت نظام الدین اولیاء سے یہ سبق سیکھنے کی ضرورت ہے، اس کو جاننے کی ضرورت ہے. آج جہاں پر کہ آپ کا مزار شریف ہے، یہاں پہ آپ غیاث پور یعنی اپنی خانقاہ جو میں نے کہا آج کل ہمایوں کے مقبرے کے پیچھے ہے، وہاں سے آپ تشریف لاتے تھے ٹہلنے کے لیے. یہاں میدان تھا، چٹیل میدان تھا جی. آپ کو یہ جگہ پسند آئی اور آپ نے خواہش ظاہر کی کہ مجھے یہاں دفن کیا جائے. مرنے کے بعد جب بادشاہ وقت علاؤالدین خلجی کو یہ خبر پہنچی تو اس نے اس جگہ پر آپ کے مزار مبارک کے لیے ایک بڑا گنبد نما مقبرہ تعمیر کرا دیا. لیکن جب آپ کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ میں بادشاہ کی چھت کے نیچے نہیں بلکہ پروردگار کی چھت کے نیچے دفن ہونا پسند کروں گا. اور اس طرح سے آپ اس جو مقبرہ تعمیر کرایا تھا اس کے صحن میں دفن ہوئے جہاں آج کل آپ کا مزار ہے. اور اس میں جو مقبرہ تیار کرایا گیا تھا اس کے دائیں اور بائیں بازو 2 اور اسی کے مثل گنبد والی عمارتیں تیار کی گئی جو آج مسجد کا کام کرتی ہیں، اسی وقت سے جب سے کہ حضرت نظام الدین اولیاء کا وصال ہوا ہے. اور ایک خاص بات یہاں جاننے کی ہے، وہ یہ کہ سندر نگر سے لے کے اور تقریباً جو بھوگل کا علاقہ ہے وہاں تک لوگ عام طور پہ پسند کرتے تھے کہ انہیں یہیں دفن کیا جائے. ہمایوں کا مقبرہ بھی یہیں ہے، رحیم الدین خانہ کا مقبرہ بھی یہیں ہے، جو 64 کھمبا ہے وہ بھی یہیں ہے. ہم سب دیکھتے ہیں آس پاس بڑے بڑے لوگ دفن ہیں. انتہا یہ کہ اردو کا جو سب سے بڑے شاعروں میں سے ایک ہے اسد اللہ غالب، وہ بھی وہیں دفن ہے. بادشاہ ہوں، ادیب ہوں، شاعر ہوں، اپنے زمانے کے رؤسا اور جاگیردار ہوں جی، درباری ہوں، سپاہی ہوں، مورخ ہوں، سب وہیں ان کے ارد گرد دفن ہونا پسند کرتے تھے. اور اسی لیے آپ دیکھیں تو ہمایوں کے مقبرے سے لے کے اور ایک طرف صفدرجنگ کا مقبرہ اور دوسری طرف رحیم الدین خانہ کا مقبرہ، یہ تمام جو ہیں وہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت
کو لوگ کتنا پسند کرتے تھے اور مرنے کے بعد بھی آپ ہی کے جوار میں دفن ہونے کو پسند کرتے تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کو ایک اور اعتبار سے ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اور وہ یہ کہ یہ آپ کی خانقاہ تھی جہاں پر کہ حضرت امیر خسرو کی رہنمائی اور حضرت امیر خسرو کی سرپرستی میں ان دو زبانوں کا جنم ہوا جنہیں آج ہم اردو اور ہندی کے نام سے جانتے ہیں۔ ایک زبان نے دیوناگری کا لبادہ اوڑھا اور دوسری نے عربی اور فارسی کی پوشاک کو اپنے لیے منتخب کیا، ایک اردو کہلائی دوسری ہندی کہلائی، اور اس طرح سے ہندوستان کے اندر دو زبانوں کا اس طرح جنم ہوا، پروان چڑھی اور ایک طرح سے ہماری قومی زندگی کا حصہ بن گئی۔ امیر حضرت نظام الدین اولیاء کی خانقاہ میں جس طرح لوگ جاتے تھے اسی طرح آج بھی ان کی درگاہ میں لوگ جاتے ہیں اور فاتحہ پڑھتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں اور اپنی مرادوں کو حاصل کرنے کے لیے انتہائی حضوری قلب کے ساتھ بارگاہ رب العزت میں کہ ہمیں دعا کرتے ہیں۔ اور ان کے اندر بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اردو کا وہ شاعر جسے ہم شاعر مشرق بھی کہتے ہیں، علامہ اقبال، وہ بھی آیا تھا اور اس نے التجائے مسافر کے نام سے جو نظم کہی تھی وہ آج بھی ہمارے ادب کے سرمایہ میں قیمتی حیثیت رکھتی ہے، اور اس نے خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ نظام مہر سے اونچا نظام ہے تیرا۔ ہم نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، گلہائے عقیدت پیش کرتے ہیں، اور دنیا والوں سے کہیں گے کہ آئیے ہم حضرت نظام الدین اولیاء کے کام کو، نام کو جانیں، پہچانیں، دنیا کو بتائیں اور محبت کے پیغام کو عام کریں۔